مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم خاطبهم وأمرهم ونهاهم وكفر من كفر بفعل من غائب جهود الحق بإذلال الله تعالى إياه، وآمن من آمن بفعل وإقرار وتصديق بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له. أخرج ذرية آدم عليه السلام من صلبه على سور ذره وجعل لهم عقلا فخاطبهم وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر وأقروا له بالربوبية وكان ذلك منهم إيمانا، فهم يولدون على تلك الفطرة. ومن كفر بعد ذلك فقد بدل وغير ومن آمن وصدق فقد ثبت عليه ودام، ولم يجبر أحد من خلقه الكفر وعلى الإيمان، ولا خلق مؤمنا ولا كافرا ولكن خلقهم أشخاصا، والإيمان والكفر فعل العباد. يعلم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافرا، فإذا آمن بعد ذلك علم مؤمنا في حال إيمان من غير يتغير علمه وصفته. وجميع أفعال العباد من أحوال الحقيقة والسكون كسبهم على الحقيقة، والله تعالى خالقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف علیہ رحمہ جب واجب تعالیٰ کی صفات سے احوال سے فارغ ہوئے تو آگے مخلوقات کے جو ابتدا ہے اس والے سے بیان فرماتی ہیں، اور دونوں میں ربط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو آگے تسلیم کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ظہور یہ کیسے ہوا اور صفات کو تسلیم کرنے والے کب آئے، اب اس کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق اللہ الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا سلیما من الکفر والایمان، کفر و ایمان سے خالی. کیسا کفر کیسا ایمان؟ جس سے خالی پیدا کیا. کسبی ایمان اور کسبی کفر سے خالی پیدا کیا. ٹھیک ہے، کسبی کفر سے خالی پیدا کیا. یہ میں کسبی کا لفظ کیوں بڑھا رہا ہوں، یہ میں سوال جا کے آگے اٹھاؤں گا، پھر بتاؤں گا کہ یہاں پر کسبی کا لفظ بڑھانے سے کس سوال کا جواب ہو گیا. ثم خاطبہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقل سے نوازا، کیونکہ عقل کے بغیر خطاب کرنا ہی درست نہیں بنتا، مکلف نہیں بنیں گے. انبیاء کی زبانوں پر، رسولوں کی زبانوں پر اللہ رب العزت نے ان کو عقل عطا کرنے کے بعد اور بالغ ہونے کے بعد ان کو خطاب فرمایا. ایمان کے اندر، عبادات کے اندر یہ خطاب فرمایا. نیکیوں کا حکم دیا، امرہم، ان کو حکم دیا نیکیوں کا، ونہاہم، اور منع کیا، نافرمانیوں سے منع کیا، کفر سے منع کیا. اب ان دو یہ کام ہونے کے بعد اب رزلٹ، فَكَافَرَ مَنْ كَافَرَ بِفِعْلِهِ، اب جو کافر ہوا ہے تو اپنے فعل سے ہوا ہے. یہ ہے کسب. جو کافر ہوا ہے تو اپنے فعل سے ہوا ہے، کسب سے ہوا ہے، اختیار سے ہوا ہے. جبر نہیں ہے، مجبور نہیں ہے. یہاں ایک مقام پر اشکال ہے. سوال یہ ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ نے فرماتا ہے میں نے جنت کو بنایا، دوزخ کو بنایا، پھر جنت کے لیے جنتی بنائے، دوزخ کے لیے دوزخی بنائے. تو جب اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے تو پھر جبری عقیدہ نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ بندہ تو مجبور ہے. جب بندہ مجبور ہے تو پھر اس کا کسب اور فعل اور اختیار ہے ہی کچھ نہیں. سمجھ بات کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک ہے چیز کا عند اللہ ہونا اور ایک ہے اس کا ظہور ہونا، یعنی عند الناس جسے ہم کہتے ہیں. جو عند اللہ ہے نا وہ اللہ کا علم ازلی ہے. تو اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کیا
جو کسبی ایمان تھا، جو ان کا کسبی کفر تھا، اس سے خالی پیدا کیا، شخص پیدا کر دیے۔ اب اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ اللہ نے اس اعتبار سے کہ جنت بھی بنا دی، دوزخ بھی بنا دی، کہ جنتی بھی ہیں اللہ کے علم ازلی میں اور دوزخی بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ جس طرح جبریہ نے کہا کہ جنت بنا کر پھر جنتیوں کو بنایا، دوزخ بنا کر پھر دوزخیوں کو بنایا، تو جب جنتی دوزخی اللہ نے بنا دیے تو پھر اس کے بعد بندوں کا اختیار کیا رہ گیا؟ ایسا نہیں، اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا، دوزخ کو بنایا، پھر جنتیوں اور دوزخیوں کو اپنے علم کے مطابق کہ یہ جنتی ہیں یہ دوزخی ہیں۔ اس بارے میں حدیث پاک میں نہیں آتا کہ ایک بندہ ساری زندگی اعمال صالحہ کرتا ہے، پھر اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے، پھر اب چاہیے نا کہ کہہ دیا جائے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، لیکن نہیں، کہا گیا پھر وہ عمل کرتا ہے جہنمیوں کا، وہ دوزخیوں کا عمل کرتا ہے، اللہ اسے دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ ایک بندہ برائی والے عمل کرتا رہتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے مقدر میں ایسا ہے، وہ پیدا ایسا کیا گیا ہے کہ جنت رہے، اللہ کے علم ازلی میں عند اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک ذراع کا فاصلہ رہ گیا۔ اعمال صالحہ کرنے والا مرنے کا وقت قریب آیا، اس کے لیے اس کا جنت کا دوزخ کا ایک ذراع کا فاصلہ رہ گیا۔ اس طرح ساری زندگی برائیاں کرنے والا، اس کا اور جنت کا ایک ذراع کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ پتہ کس کو ہے؟ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور علم ازلی کو حدوث نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے عمل کیا، یہ معیار ہے۔ جنت کا کیا تو جنتی، جہنم کا کیا تو جہنمی، خاتمہ بالایمان یا خاتمہ بالشر۔ اگر خاتمہ بالخیر ہوتا ہے تو جنت میں، خاتمہ بالشر ہوتا ہے معاذ اللہ تو پھر جہنم میں۔ اللہ رب العزت نے اپنے علم پر فیصلہ نہیں فرمایا۔ اس حدیث پاک میں بھی غور کریں تو عند اللہ کے علم اصلی میں جو تھا اللہ نے اس کا بیان فرمایا، اور جو معیار ہے جس پر جنت و دوزخ ملنی ہے اس کو اس کے عمل سے تعبیر کیا کہ وہ جنت کا عمل کرتا ہے تو جنت میں جائے گا، دوزخ کا عمل کرتا ہے تو دوزخ میں جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ حدیث بالکل واضح ہے، اللہ کا علم بھی بتا رہی ہے، بندے کا کسب بھی بتا رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ رب العزت اس کو آگے تعبیر کیا بتوفیق اللہ ایاہ، کہ اللہ رب العزت نے ایک نظام جو کہتے ہیں جنرلی نظام بنایا ہوا ہے، نظام خیر پر ہے، اخلاص پر ہے۔ جو بندہ خیر اور اخلاص پر نظام چلاتا رہتا ہے اس کی مدد اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے، یہ بھی قانون قدرت میں ہے۔ اور جو آتا ہے نا اللہ خفیہ تدبیر فرماتا ہے، شریر شر کرتے رہتے ہیں پھر اللہ خفیہ تدبیر فرماتا ہے، تو جو مخلص ہوتا ہے نا، مخلص اس کی جزا نیک ہے۔ اخلاص کا جو عمل ہے نا اس کا اخلاص کا عمل صالح جو ہے اس کی جزا اللہ کی طرف سے اچھی ملتی ہے۔ اور مخلص کے لیے اللہ کی تدبیر خفیہ ہوتی ہے جس کو کوئی ظاہر نہیں دیکھتا، اچانک ایسے ہو جاتا ہے یار یہ تو شریر کے حق میں جا رہا تھا معاملہ، یہ کیسے ادھر ہو گیا۔ وہ جو مخلص تھا جس کی جزا اسے ملنی تھی، اس کی جزا کبھی تو ظاہراً ملتی ہے اور کبھی اس کی جزا خفیہ تدبیر کی شکل میں ملتی ہے۔ اخلاص کا نتیجہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اس کا جواب آگے آئے گا، وہ باقاعدہ ایک سوال آئے گا پھر اس کا جواب آگے آئے گا، کیونکہ وہ خود متن کے اندر آ رہا ہے، اس واسطے وہاں چلتے ہیں۔ وَإِنْكَارِهِ، سو جس نے کفر کیا تو اپنے فعل کے ساتھ کیا اور اپنے انکار کے ساتھ کیا، وَجُحُودِهِ، اور اپنے حق سے انکار کرنا، حق سے جان بوجھ کر انکار کرنا، انادن و استکبارن، ہٹ درمی جسے کہتے ہیں۔ تو تین لفظ بولے، اس نے کفر کیا تو اپنے فعل سے کیا جسے قصب اختیاری کہتے ہیں، یا انکار کے ساتھ کیا، جہالت کے ساتھ انکار کے ساتھ کیا جو پتہ نہیں ہے اور اس کے اوپر ڈیٹا بھی ہے، جہل مرکب، اور وجہود ہی پتہ ہے
پھر جان بوجھ کر انکار کرتا ہے حق کا، وجحودہ الحق کا، اور اس کا حق کا جان بوجھ کر انکار کرنا، جہود مصدر کا مفعول ہے، ہٹ درمی پر آ گئے۔ یہ تینوں وجہوں سے وہ کافر ہوا ہے، اور سب میں اس کا ذاتی عمل موجود ہے۔ بخذلان اللہ تعالی ایاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کو بے یار و مددگار چھوڑنے کی وجہ سے، بخذلان اللہ تعالی ایاہ، اللہ تعالیٰ کے اس کو، اب خذلان کا ترجمہ خذل ذلیل کرنا وہ نہیں ہے، توفیق کا معنی یہاں پر ہے مدد کرنے میں، حالانکہ توفیق کا جو لغوی تحقیق ہے جس کو شیخ ابو المنتہا نے فقہ اکبر کی شرح میں فرمایا شر و خیر دونوں میں ہوتا ہے، لیکن مستعمل توفیق کا وہ خیر میں آتا ہے۔ اس طرح خذلان کا تعلق بھی یہ ہے کہ وہ کسی کی مدد نہ کرنا، اس کو اسی کے حال پر چھوڑے رہنا۔ تو یہ جو نسبت ہم کر رہے ہیں نا، اللہ مدد فرماتا ہے یا مدد چھوڑتا ہے، یہ بھی خیریت کے اعتبار سے بہتری کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، سمجھ لیں۔ وَآمَنَ مَنْ آمَنَ بِفِعْلِهِ، اور جو ایمان لایا تو اپنے عاجزی والے فعل کے ساتھ جو ذاتی ہے اس کے ساتھ، وَإِقْرَارِهِ، زبان کے ساتھ اقرار کرنے کے ساتھ، وَتَصْدِيقِهِ، اور زبان کے ساتھ تصدیق کرنے کے ساتھ، یہ سارا اس کا عمل ہو گیا۔ اب توفیق شامل ہے آگے، بتوفیق اللہ تعالی ایاہ، اللہ تعالیٰ کی خاص اس کی مدد کرنے کے ساتھ ہے، اور اس کی مدد پہنچنے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص اس کی مدد، یہ نصرت یہ عطف تفسیری ہے تاکہ وہ توفیق کا معنی متعین ہو جائے، وہ شر میں نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی خاص اس کی مدد کرنے کے ساتھ ہے۔ یہ بات ہوگی۔ ثم اخرج، آپ کا سوال بھی قائم ہے کہ ہر بچہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ سوال بھی قائم ہے، وہ آگے آتے ہیں۔ ثم اخرج ذریۃ آدم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو ذریت کہتے ہیں پشت سے جو اولاد نکالی، آدم علیہ السلام کی ذریت کو نکالا، زر سے بنا ہے نا، وہ چونٹی کی مقدار، اس طرح مخلوق کو نکالا، وہ دائیں بھی ہوگی بائیں بھی ہوگی، آدم علیہ السلام کی مخلوق۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا، وہ آتا ہے حدیث باغ میں تفصیل کہ اللہ نے اپنا دستے قدرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو قیامت تک آنے والی مخلوق باہر آ گئی۔ پھر وہی ڈی این اے آگے قیامت تک چلا، وہ مخلوق جب باہر آئی تو اللہ رب العزت پھر اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے، آدم علیہ السلام کی ذریت کو من صلبی، آپ کی پشت سے نکالا، علی صور الذر، بالکل ذرے چونٹی کی حایت پر، چونٹیوں کی صورتوں پر، چھوٹی چھوٹی، فجعلہم عقلاء، ان کو عقل والا بنایا، چھوٹے چھوٹے پھر بھی عقل والا بنا دیا، کیونکہ عقل کے بغیر جو خطاب ہے یہ تو فہم کی کوتاہی کی وجہ سے بنتا ہی نہیں نا، درست نہیں بنتا ہے، اس واسطے عقل عطا فرمائی۔ فخاطبہم، پھر ان کو خطاب دیا، یہ سارے پروسیجر مکمل ہو گئے، ذریت آدم بھی منصہ شہود پر آ گئی، پھر آدم علیہ السلام کی وہ جو ذریت تھی اس کو عقل سے بھی نواز دیا گیا، پھر ان کو مخاطب کیا گیا۔ حین اشہدہم، مخاطب کب کیا گیا؟ وقت بتا دیا جب اللہ نے فرمایا لست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ وامرہم بالایمان، اللہ نے ان کو اب ایمان کا حکم دیا، نیکی کا اور ایمان کا حکم دیا۔ ونہاہم عن الکفر والکفران، نشکری اور کفر سے روکا۔ فاقروا لہ بربوبیتہ، سب نے اقرار کیا اللہ کی ربوبیت کا، سب نے، اللہ کی ربوبیت کا سب نے اقرار کیا۔ جب اقرار کیا تو وہ ہو گئے اشخاص سلیما من الکفر والایمان، کفر و ایمان سے خالی۔ یہ جو ربوبیت کا اقرار ہے عالم بالا میں، ربوبیت کا جو اقرار ہے، اس اقرار پر نہ کفر کا معیار ہے نہ ایمان کا معیار ہے، ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ان کو کافر کہا جائے گا یا مومن کہا جائے گا، سب نے اقرار کیا ہوا ہے۔ یہ اقرار اللہ رب العزت کی ربوبیت کا سبھی نے کیا، لیکن کسی کو مومن یا کافر قرار دینے کا معیار یہ ہے ہی نہیں۔ یہ خلق کے اعتبار سے
بندہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیمہ پر ہوتا ہے، کیونکہ آج کا ہمارا سبق بھی یہ فطرت کے حوالے سے انسان کی پیدائش، انسان کی خلق وہ فطرت سلیمہ پر اللہ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو پیدائش ہے فطرت سلیمہ پر ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ وہ جو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، والدین اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، صحبت سے اس کا دین بدل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ فطرت اسلام پیدائش کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے کسی کو کافر بنا کر یا کسی کو مومن بنا کر پیدا نہیں فرمایا، اشخاص بنایا، خالی کفر اور جو کفر ایمان معیار ہے مومن اور کافر قرار دینے میں وہ کسبی ہے۔ جب اس کو عقل و شعور مل جائے، پھر عقل و شعور ملنے کے بعد پھر قرار کرے، ایمان میں کرے تو مومن، کفر میں کرے تو کافر ہوگا۔ سو حاصل اس بات کا یہ ٹھہرا، اور آپ کے سوال کا جواب کہ ایمان اور کفر دو قسم کے ہو گئے، ایک وہ ہے خلق کے اعتبار سے اور ایک ہے کسب کے اعتبار سے۔ خلق کے اعتبار سے انسان فطرت سلیمہ پر پیدا ہے، اور کسب کے اعتبار سے جو یہ کرے گا اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی۔ جنت اور دوزخ کا معیار ایک ایمان کسبی ہے یا کفر کسبی ہے۔ سمجھ آگئی بات؟ اب اللہ رب العزت پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو پتہ تھا تو جنت میں جنتیوں کو جنت میں بھیج دیتا اور کافروں کو جو کفر کرنے والے تھے ان کو دوزخ میں بھیج دیتا۔ اللہ پر اعتراض نہیں ہے یہ، کیونکہ اللہ اپنے علم ازلی سے جو جانتا تھا، ان دلہ جو چیز متعین تھی، اللہ رب العزت اگر اس کے مطابق فیصلہ فرماتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہم پر ظلم ہے، عدل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مالک و مختار ہونے کے باوجود بھی عدل کو کتنا پسند فرما رہا ہے، ان دلہ، اور اپنے علم ازلی کے مطابق جو جانتا تھا فیصلہ اس پر نہیں کیا۔ فیصلہ کیا ہے تو بندے آئیں اپنے قسم سے جو کرنا ہے کریں، پھر میری جناب میں آئیں، پھر اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ چلو، فَكَانَ ذَلِكَ ایمانا منہم، تو یہ ایمان ہوگا منہم، ان کی طرف سے۔ فَهُمْ يُولَدُونَ عَلَى تِلْكَ الْفِطْرَةِ، یہ جو ربوبیت کا اقرار کیا تو یہ ان کی طرف سے ایمان ہوا حقیقتاً یا حکماً۔ سو یہ ہے خلق کے اعتبار سے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا کیے گئے، ایمان فطری پر پیدا کیے گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے تحت ایک مسئلہ آتا ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہو گئے ان کے ایمان کا مسئلہ کیا ہوگا۔ اس بارے سے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے، آگے بھی اس والے سے بات آئے گی۔ میں صرف اتنا کہتا چلا جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جو زمانہ ہے، اس زمانے کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں۔ فطرت کا زمانہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی رسول نہ آئے، دو رسولوں کے درمیان وہ زمانہ جس میں تعلیمات تقریباً ختم ہو چکی ہوں، اور جو زمانہ نبوت سے تبلیغ اور رسالت سے خالی جا رہا ہو اس کو فطرت کا زمانہ بولتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ کی سرزمین پر یہ فطرت کا زمانہ تھا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں جو شخصیات ہیں زمانہ جاہلیت میں تشریف لائیں، اور اس زمانے کے اندر جہاں عبد العزیٰ اور عبد اللات کے نام رکھے جا رہے تھے، وہاں عبداللہ اور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایسے نام رکھنا ہی دلالت کرتا ہے کہ یہ لوگ توحید پر قائم تھے، ان سے کسی قسم کا کفر کوئی پتہ نہیں۔ جب حدیث کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کسی کے ایمان کا یا کفر کا معاملہ جب آتا ہے نا تو پھر ہم اس وقت قطعیت سے فیصلے لیتے ہیں۔ فطرت اسلام پر پیدا ہے اور زمانہ بھی فطرت کا ہے، اور قرآن کا فیصلہ ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے حتیٰ کہ ہم ان سے پہلے عذاب سے پہلے رسول بھیجتے ہیں۔ تو رسول کا بھیجنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ بھئی اس رسالت کا انکار کیا تو کافر ہو گیا، رسالت کا انکار نہیں کیا پھر دیکھا جائے گا کہ اس سے شرک پایا گیا کہ نہیں پایا گیا۔ اگر قطعی طور پر ثابت ہو کہ شرک پایا گیا ہے تو پھر اس کو مشرک کہہ سکتے ہیں، ورنہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو رائٹ نہیں ہے کسی مسلمان کو کافر قرار دینے کا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ حضور کے ایمان
والدین کے ایمان پر، والدین کریمین کے ایمان پر 6 رسالے لکھے اور ثابت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین پکے مومن ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ سے اس مسئلے کے اندر تسامح واقع ہوا ہے، مغالطہ واقع ہوا ہے۔ وہ مغالطہ کیوں ہوا وہ اس رسالے کے آخر میں بات ہوگی، کیونکہ وہ باقاعدہ مسئلہ وہاں پر آئے گا۔ لیکن یہاں پر اتنی بات سمجھ لیں کہ جو زمانہ فطرت ہوتا ہے وہاں پر صرف توحید پائی جائے وہی کافی ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ انسان فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، ایمان فطری لے کر آتا ہے۔ جب تک اس کے خلاف کام نہ کرے جو قطعیت پر ہو، اس وقت تک اس کو کافر قرار دینا جائز نہیں ہے۔ یہ ہو گیا مسئلہ اس والے سے۔ اور اب جس نے کفر کیا اس کے بعد ومن کفر بعد ذلک، جس نے کفر کیا اس کے بعد اس نے بدلا وغیر، اب اس نے اس حقیقی ایمان کو جو ایک فطری ایمان تھا اس کو بدلا اور تبدیل کر دیا، اور جو ایمان لایا اور تصدیق کی فقط ثابت علیہ وداوما، وہ اس پر قائم رہا، اس پر ثابت رہا جو ایمان فطری تھا، وداوما، اور اسی کے اوپر ہمیشگی کی۔ ہمیشگی کہتے ہیں جو چیز تسلسل سے چلی آ رہی ہو۔ ولم یجبر احد من خلقہ الکفر، اللہ نے مخلوق میں سے کسی ایک کو کفر پر مجبور نہیں کیا۔ اجبار ہو تو زیادہ مناسب ہے۔ ولم یجبر، اللہ رب العزت نے مخلوق میں سے کسی کو کفر پر مجبور نہیں کیا۔ ولا علی الایمان، اور نہ کسی کو کفر پر مجبور کیا ہے، نہ ایمان پر مجبور کیا ہے، اختیار دیا ہے۔ مانو اختیار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے کے کسب کا لحاظ رکھتا ہے اور کسب کے مطابق جزا اور سزا ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب ہے، دین میں اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے، یعنی آپ کا ایمان جو معتبر ہوگا شریعت میں وہ آپ کے کسب سے ہوگا، اکراہ سے نہیں ہوگا۔ اور آپ کا جو کفر ہے اس کی بھی نوعیت یہی ہے۔ اس وجہ سے دوسرے مقام پر کہا گیا الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اس آیت کا پتہ نہیں کیا سے کیا مفہوم بناتے رہے، وہ جی دین میں جبر نہیں ہے لہٰذا ڈھول ڈمکہ بھی جاری رکھو، وہ بھی جاری رکھو، جو مرضی کرتے، دین میں جبر نہیں ہے، بس وہ بالکل کھایا بھی اچھا رہے اور نظام بھی اچھا چلتا رہے، تو یہ سارا یہ دین میں جبر نہیں، یہ تشریحات کرنی۔ حالانکہ اس کا مفہوم دیکھیں یار، یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو رہی ہے۔ دین میں اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ انسان کے جزا و سزا کا جو فیصلے ہیں وہ اللہ رب العزت نے اس کے فعل اختیاری پر رکھے ہیں۔ سمجھ آئی؟ ہاں، نابالغ بچوں کے حوالے سے 2 قسم کے، مومنوں کے ہیں یا کافروں کے ہیں۔ جو مومنوں کے ہیں ان کے بارے میں صریح فیصلہ ہے بَتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ جو مومن جنتی ہوں گے ان کی اولاد بھی، نابالغ بچے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور جو کافروں کی اولاد ہے اس کے بارے میں بڑا کثیر اختلاف رہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس مسئلے میں توقف کیا کرتے تھے، یہ آپ کی پرہیزگاری تھی، اور امام محمد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اس والے سے کہ بھئی میں نہیں جانتا کہ ان میں بھی فیصلہ رب کا بغیر گناہ کے عذاب تو دیتا نہیں ہے، تو بچے سے تو گناہ ہوا ہی نہیں ہے، تو جب اس سے گناہ نہیں ہے اس کو عذاب کیسے ملے گا؟ کئی امام نووی رحمۃ اللہ اس بارے میں کہا کہ مشرکین کے جو بچے ہیں وہ جنتی ہیں، انہوں نے کلیئر یہ فیصلہ دے دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ آپ نے فیصلہ دے دیا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے لیکن استحقاقی بنیادوں پر نہیں، بلکہ جنت میں جائیں گے تو وہ جس طرح بادشاہوں کی خدمت گزار ہوتی ہے نا محلہ، وہ اس کیفیت میں رہیں گے۔ لیکن اس والے سے جو قول فیصلہ ہے وہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو آپ نے حاشیہ خیالی کے اندر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت جو ہے، یہ جو اکابرین کا قول ملتا ہے نا کہ وہ جنت میں خدام ہوں گے، مشرکین کے بچے وہ جنت میں خدام ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کو مستقل بنیادوں پر ثواب نہیں دیا جاتا۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مستقل بنیادوں پر ثواب نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی وہ کوئی عمل کر کے کسی ثواب کے مالک بنے ہیں، نہ مستقل بنیادوں پر ثواب دیا جاتا ہے، نہ عمل کر کے وہ کسی عمل کے ثواب کے مالک بنے ہیں۔ اور جو
ایسا ہے گناہ نہیں ہے جس کا اس کو عذاب دینا یہ عدل نہیں ہے. تو اب تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا عدل کا تقاضا ہے کہ ان کو سزا نہیں دے گا. وجہ یہ ہے کہ وہ حد تکلیف تک تو پہنچے نہیں تھے، نہ مستقل بنیادوں پر ثواب ہے، نہ عمل صالح کے یہ مالک ہیں، اور عدلاً جو ہے ان کو سزا دی نہیں جا سکتی کیونکہ بغیر گناہ کے سزا بنتی نہیں. جب یہ تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں تو حق بنتا ہے کہ ان کو نہ تو ان کے آبا کفار جو ہیں ان کے تابع قرار دیا جائے اور نہ ہی ان کو عذاب دیا جائے. جنت میں جب ہوں گے تو ان کی جو کیفیت ہوگی واللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب یہ جو کہا گیا کہ وہ خدام ہوں گے تو خدام کتنے مفہوم ہے کہ وہاں تو حور و غلماں ان کی خدمت گزاری میں ہوں گے، اور یہ جو ہوں گے ان کا وہ سٹیٹس نہیں ہوگا جو والدین کا ایک مرتبہ، جنتی جو ہوں گے، جنتی لوگ جو ان کا مرتبہ ہوگا وہ ان کا سٹیٹس نہیں ہوگا، لیکن ہوں گے جنتی. نہ مقام اعراف میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے جنت میں. بس کسی کے جنت کے طبقات ہیں، ان کے لیے جو اعلیٰ طبقہ ہے وہ نہیں ہوگا، اس سے نیچے طبقہ ہو جائے وہ نہ داخلہ ہی بڑی بات ہے، ہیں جنتی. سو جنہوں نے توقف کیا تو انہوں نے کوئی کسی درجے میں، جنت کے کس درجے میں ہوں گے اس درجے میں توقف کیا. اور جنہوں نے کہا کہ ان کے لیے سزا نہیں ہوگی، اور انہوں نے اس لحاظ سے کہا کہ ان کے لیے گناہ نہیں ہے تو سزا نہیں ہوگی. تو جس نے جو کہا علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے سبھی کو اکٹھا کر لیا اور اکٹھا کر کے فیصلہ دے دیا ہے جنتی. یہ اللہ کا ایک تقاضا عدل بھی ہے اور فضل بھی شامل ہے کہ فیصلہ یہ فرما رہے ہیں. بس سمجھدار بچے جو حد بلوغت کو پہنچے، مراہقت جو ہے نا وہ اور چیز ہے، بلوغت شرط ہے، جا کے حد تکلیف جو اللہ کی متعین ہے وہ پائی جائے. جنات کے بارے میں آگے ایک مسئلہ باقاعدہ ہے گا کہ یہ احکام جنات کے لیے بھی ہیں کہ نہیں. قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جس طرح کہا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جب مقصود عبادت ہے تو جزا بھی تو دونوں کے لیے ہونی چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ بھی تو دونوں کے لیے ہوتی رہی، اگرچہ ان کے لیے جنت کا سیٹ اپ علیحدہ ہوگا، لیکن ان کے لیے تقاضا ہوتا ہے کہ بھی جزا کے طور پر ان کے لیے جنت بھی ہو جب یہ مکلف ہے احکام شرع کے. وَلَا خَلَقَ مُؤْمِنًا وَلَا كَافِرًا، کسی کو جبر و اکراہ کے ذریعے نہ مومن پیدا کیا اللہ نے نہ کافر پیدا کیا، نہ ان کو پیدا کیا مومن نہ کافر. کیسے؟ جبر و اکراہ کر کے. وَلَكِنْ خَلَقَهُمْ أَشْخَاصًا، کسبی ایمان اور کسبی کفر سے خالی اشخاص بنا کر پیدا کیا. اب وہ الفاظ سمجھ آ رہے ہیں نا جو ہم نے قید لگائی تھی. اور ایمان و کفر جو کسبی ہے یہ بندوں کے افعال سے ہے. یعلم اللہ تعالی، اللہ نے جو فیصلہ فرمایا جنت و دوزخ ہونے، وہ حدیث پاک میں جو آیا وہ کدھر جائے گا؟ اللہ جانتا تھا جو کفر کرے گا فی حال کفر ہی، اس کی کفر کی حالت میں اللہ جانتا ہے کہ یہ کفر کرے گا. اللہ جانتا تھا جو کفر کرے گا فی حال کفری، اس کی کفر کی حالت میں اللہ اس کو کافر ہونا جانتا ہے. یہ سمجھے بات؟ یعلم اللہ تعالی کافرن من یکفر فی حال کفری، اللہ کافر کو جو کفر کرنے والا ہے اپنے اس کی کفر کی حالت میں اللہ جانتا تھا کہ یہ اپنی ایک حالت ہے، یہ خاص مقام ہے کہ وجہ ہے وہاں یہ کفر کرے گا، اللہ جانتا ہے. پھر جب وہ ایمان لے آئے گا اس کے بعد تو اللہ اس کو اس کے ایمان کی حالت میں جانے گا کہ یہ مومن ہے. ایمان کی حالت میں، کفر کی حالت میں جان رہا ہے کفر و ایمان، کفر سے ایمان کی طرف آیا، ایمان سے معاذ اللہ کفر کی طرف گیا. اللہ دونوں کو جان رہا ہے، لیکن سب کے باوجود من غیر ان یتغیر علمہ، اللہ کا علم نہیں بدلتا. بندے کی حالت بدل رہی ہے لیکن اللہ کا علم، نہ اس کا علم بدلتا ہے نہ اس کی صفات بدلتی ہیں. تمام جو بندوں کے افعال ہیں من حرکت و سکون، حرکت و سکون، اٹھنا بیٹھنا، کسبہم علی الحقیقت، یہ سارے کے سارے بندوں کے حقیقت میں کسب ہیں، عمل ہیں. واللہ تعالی خالق، بس اتنی بات ہے اللہ رب العزت اس کو پیدا فرماتا ہے، بندے اپنے افعال کے خالق ہیں. یہ معتزلہ کا نظریہ ہے. بندے اپنے افعال کے کاسب ہیں،
یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ اللہ بندوں کے افعال کا خالق ہے، اللہ بندوں کے افعال کا خالق ہے، بندے اپنے افعال کے کاسب ہیں۔ اب اس کے تھوڑا سا باریک سا فرق ہے کہ یہ جو کسب ہے یہ کسب اللہ نے پیدا کیا، یہ مخلوق ہے۔ ماتریدیہ کہتے ہیں، وہ شاعرہ کہتے ہیں کسب اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ماتریدیہ کہتے ہیں یہ کسب بندے کی طرف سے ہے۔ یہ دو تھوڑا سا فرق ہے، عام نہیں کیا جاتا بیان، لیکن ہے یہ چھوٹا سا فرق ہے۔ یہ بندوں کے افعال سارے کے سارے اچھے ہوں یا برے ہوں اللہ کی مشیت کے ساتھ، اللہ کے علم کے ساتھ، یعنی اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے اور قضاء و قدر کے ساتھ ہے۔ تو بندوں کے افعال یہ اللہ کے علم کے ساتھ بھی متعلق ہے، مشیت کے ساتھ متعلق ہے، قضاء و قدر کے ساتھ بھی متعلق ہے۔ جزاک اللہ۔